میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ ڈی ایس این جی پہ موجود ہے. آپ کی اس وقت گفتگو بہت معنی خیز ہے, آپ ترجمانی بھی کر رہے ہیں پورے علماء اسلام کی, خاص طور سے مکتب اہل حدیث کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے درمیان موجود ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, یہ معاملہ کیا ہے؟ سننے میں آیا ہے کہ جن کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے ہے, یہ اس طرح کے واقعات پہلے نہیں ہیں. اس سے پہلے یزید کے حق میں ایک ریلی میں نعرہ لگنا اور پھر اس کی حمایت میں بات کرنا اور پھر اس کا دفاع کرنا اور پھر اسی الف لام میم پروگرام میں اس کی مذمت نہ کرنا, اور پھر آج امام موسیٰ کاظم آپ پہ ہمارا سلام ہو, اور آپ کے فرزندان یہاں تک امام حسن عسکری, آپ کے ازواج, اور پھر اس طرح تسلسل کے ساتھ آل رسول کے اوپر اتنی گری ہوئی زبان استعمال کرنا کسی مکتب کی تربیت کا کوئی خاصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ مکتب اہل حدیث اس مکتب کا نام ہے جس میں امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابن ماجہ, امام ابن تیمیہ, امام ابن قیم, ان اکابرین کا نام, اور پھر بر صغیر میں نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ اور بطل حریت حضرت مولانا سید محمد دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تو کتابیں, نواب صدیق الحسن ایک مستقل کتاب ہے اہل بیت کے حوالے سے, تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر, اور حضرت سید دو غزنوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اسوہ امام حسین علیہ السلام. اللہ, تو یہ ہمیں تو یہ لٹریچر ہم نے پڑھا ہے, اور یزید کی مذمت میں تمام ائمہ محدثین کرام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ لیس باہل الروایہ لانہ من قطرۃ الحسین ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ یزید سے حدیث نبوی روایت نہیں کی جا سکتی, اس کے پاس یہ اہلیت ہی نہیں ہے, اور اس کا سبب صرف ایک ہی بیان کیا, یہ بیان نہیں کیا کہ وہ کذاب تھا, اس کا حافظہ کمزور تھا, ایک بات ہی کہی, اور وہ یہ ہے لأنہ من قطرۃ ابن حسین ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, و فرزند رسول امام حسین کے قاتلوں میں شمار ہوتا ہے, اس لیے جو قتل حسین اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی حدیث نبوی کی روایت قبول نہیں ہو سکتی. ہم نے تو یہ اس مکتب میں پڑھا ہے, اور ائمہ اہل بیت جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے جن اہل بیت کے بارے میں ہمیں پیغام دیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجللهم بکسائے وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی, آپ نے چادر نبوت میں سیدہ فاطمہ الزہرا, حیدر مرتضیٰ, امام حسین علیہ السلام کو بلا کر چادر نبوت ڈال کر فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. ان نفوس قدسیہ کے بارے میں لب کشائی کرنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار, کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ جہنم میں جائے گا. یاد رکھیے کوئی دنیا میں ایک اہل حدیث ایسا نہیں ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم ان کی شان اقدس میں ادنا گستاخی کرے. جس آڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں واللہ العظیم جو آپ نے ترجمانی کی حق ادا کر دیا, کوئی کلمہ گو, کوئی ایمان والا, کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ اس کو سن نہیں سکتا, کیسے سکتا ہے. اور ابھی آپ نے علامہ حشام صاحب کی بات کی, ابتسام صاحب کی بات کی, میں الگ ہمارا تنظیمی ان سے الگ ہم تنظیموں میں, لیکن میں پوری ذمہ داری سے ان کو جانتا ہوں, ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں, ایسے عقائد, ایسے افکار, ایسے نظریات کسی پاکستان کے کسی ایک اہل حدیث کے نہیں ہے, بالکل نہیں. یہ کوئی غدار ملک و ملت ہے, یہ کوئی گستاخ اہل بیت ہے, اور یہ آپ نے علامہ شام علی ظہیر, علامہ اختصار الہی ظہیر, آپ نے دونوں کو تو بچا لیا, ان کے دفاع بھی کیا, بالکل وہ اس پہ ملوث بھی نہیں ہے, یہ واضح ہو گئی بات. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, میں یہاں پر چونکہ ائمہ اہل بیت کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہا ہوں, آپ کے فضائل اور مناقب کو بھی سن رہا ہوں آپ لوگوں کی زبانی سے, تاکہ لوگوں میں یہ رجحان اور یہ امپریشن جائے کہ یہ کسی مکتب کا کارنامہ نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس آڈیو کی آڑ میں بہت سارے علماء کرام جن کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ان کے حوالے سے بھی نازیبہ الزامات لگائے گئے, کبھی ان کی پکچر لگائی گئی, کبھی ایسے نام لیے گئے
گئے. اب مولانا عبد الرحمان سلفی صاحب ایک بزرگ شخصیت ہے, اس نام سے بھی جوڑ دیا کیونکہ نام ایک جیسا تھا. آپ ذرا واضح فرما دیں گے یہ شخص ہے کون, اس کا اصل پورا نام کیا ہے اور ہم اس کو کس نام سے پکاریں, کیا معاملہ ہے؟ ربانی صاحب آپ نے ایک بہت اچھی خوبصورت بات کی ہے کہ حضرت مولانا بقیت السلف عبد الرحمان سلفی دامت برکاتہم العالیہ جو جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان کے مرکزی امیر ہیں, جی شیخ الحدیث اور شیخ القرآن, بڑی بزرگ شخصیت ہیں. آپ سب جانتے ہیں جامعہ ستاری ایک بہت بڑی درسگاہ کراچی میں, وہ اس کے بانی اور محتمم بھی ہیں جی, اور ان کے والد گرامی کا تفسیر ستاری میں جہاں بھی ائمہ کرام کا ذکر کرتے ہیں, ائمہ اہل بیت کا, امام حسن علیہ السلام لکھتے ہیں, ماشاءاللہ, امام حسین تو امام کے لفظ کے ساتھ لکھتے ہیں. یہ انداز ہے ان اکابرین کا. تو یقیناً آپ نے اصلاح فرمائی. تو یہ جو عبد الرحمان نامی آدمی ہے, شہیدی صاحب کو علم ہے اور قریشی صاحب بھی جانتے ہیں کہ میرا چونکہ الحمدللہ پورے پاکستان کے اہل حدیث جتنے بھی حلقے ہیں سب میں میرا آنا جانا ہے, میں بہت سارے بے شمار علماء کو جانتا ہوں, لیکن یہ کوئی کمینہ اور یہ گھٹیا کو ایسا فرد ہے, سچی بات میں اس کو بالکل ابھی تک نہیں جانتا. یہ کون ہے, کہاں کا یہ ہے, کبھی میں نے اس کا نہیں سنا. یہ پہلی بار میں نے اس کی ابھی جو جس طرح آپ نے سنا پہلی بار یہ میں سن رہا ہوں. اچھا, تو یہ بالکل ایک سازش ہے, یہ ایک شرارت ہے, اور یہ مسالک اور مکاتب فکر کے درمیان محرم الحرام کی آمد سے پہلے پچھلے سال کی طرح فرقہ وارانہ فضا قائم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے. جی, میرا مطالبہ ہے حکومت سے, میرا مطالبہ ہے ریاست سے کہ بر وقت, جیسے بھی شہیدی صاحب فرما رہے تھے, بر وقت اس کا نوٹس لینا ہوگا اور اس خبیث انسان کو, اس ملعون فرد کو, اس کو کڑی سزا, کڑی سے کڑی سزا, عبرتناک سزا دینی چاہیے, عبرت کا نشان بنانا چاہیے. یہ پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے کی سازش ہے. جی, یہ پاکستان کی امن سے کھیلنے کی ایک بات ہے. جہاں تک تعلق ہے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت, عظمت اور فضیلت کی, جی, آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے تو ان اکابرین کا, ہم نے ان اکابرین کی جانشینی کا علم اٹھایا ہوا ہے. امام ابو حاتم جیسے محدث ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, ثقۃ صدوق امام من ائمۃ المسلمین. جی, امام ذہبی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث سیر اعلام النبلاء میں ارشاد فرماتے ہیں, ذرا الفاظ سنیے, فرماتے ہیں هو الامام القدوۃ السید, وہ امام ہمارے, وہ ہمارے لیے نمونہ, وہ ہمارے لیے اسوہ, ہمارے رہنما, والسید, وہ ہمارے سید, وہ ہمارے سردار, وہ ہمارے پیشوا. یہ الفاظ ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں ہمارے اکابرین کا. امام زرکلی رحمت اللہ علیہ علام میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں انہو من سادات بنی ہاشم. یہ بنو ہاشم کے جو بڑے اکابر, بڑے سردار, بڑے ائمہ, یہ ان میں سے ہیں. امام من ائمۃ المسلمین, مسلمانوں کے جو نامور ترین امام ہیں, یہ ان میں ہیں. بے شک. تو یہ ہمیں تو سبق دیا گیا, اور آپ یقین جانیں, میں کہتا ہوں قریشی صاحب وہ حدیث قدسی جو صحیح مسلم کے اندر مروی اس کا ترجمہ پیش کر رہے تھے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کا یہ فرمان سنایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب. جو میرے کسی دوست, میرے کسی ولی کے خلاف بغض رکھتا اپنے دل میں عداوت رکھتا ہے, میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ جو عبد الرحمان نامی کمینہ انسان ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بحیثیت ایک طالب علم, اللہ کے ساتھ یہ جنگ کی صورت میں آ چکا ہے. اب یہ کبھی سرخرو نہیں ہوگا, انشاءاللہ, یہ نیست و نابود ہوگا, یہ ذلیل و خوار ہوگا, یہ خیب و خاسر ہوگا. یاد رکھیے صحابہ امہات المومنین اہل بیت اطہار, ان کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ کسی مسلک کا نمائندہ نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے, وہ کسی مسلک کا ترجمان نہیں ہے. بالکل وہ جو بھی ہے, جہاں بھی ہے,
وہ فتنہ پرداز ہے، فتنہ برداشت، وہ مفسد ہے، ٹھیک، وہ اس قوم کا بدخواہ ہے، بالکل ایسے ہی، وہ پاکستان کے مفادات سے کھیلنے والا غدار ملک و بالکل ملت ایسے ہی، ہے۔ بالکل ایسے اس ہی، لیے بالکل آج ایسے ہی، آپ دیکھ رہے بالکل ایسے ہی، ہیں آج اہل سنت کی ترجمانی جی، علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب کر رہے ہیں، جی، ایسے آج ہی، اہل تشیع کی ترجمانی علامہ امین شہیدی صاحب آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ جی، میں فرزند اہل حدیث کی حیثیت سے آپ کے سامنے ائمہ اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ کی قسم اپنے دل کی، اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ جی علامہ صاحب آپ ان سے سلامت رہیں، محبت کرنا، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ اللہ آباد خوش رہیں، رکھے، یہ آپ کے لیے ایمان ہے بہت ساری ہمارا۔ دعائیں، خار و خاشاک ایسی زبانوں پہ جو یہ خرافات بکتی ہیں اور پھر ان کی تربیت ہوتی ہے اور پھر یہ مخفی رہ کے اور پھر علل اعلان اس طرح کے گناہ کرتی ہیں۔ مفتی حنیف ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ سے بھی خالی ہاں لینا چاہتا ہوں، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں اس قرارداد کی کہ اگلے جمعے کا کم سے کم اس سے اگلے جمعے کا موضوع آپ کی شخصیت کے انوار ہونے چاہیے، آپ کے مناقب ہونے چاہیے، ہاں یا نہ میں بتا دیں اگر آپ کی رضامندی بھی مل جائے تو ایک قرارداد کے طور پہ آج بریکنگ نیوز چلواؤں گا۔ ربانی صاحب کیوں نہیں، ہمارے تو اسلاف نے، میں نے پہلے نام لیا جی، تشریف جی، البشر جی، ذکر الائمۃ الاثنی عشر، جی، بر صغیر میں نواب صدیق الحسن خان نے یہ جی، کتاب لکھی ہے جی، کہ ان ائمہ اہل بیت کا ذکر پاک کرنے سے انسان کی عزت شرم میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ جی، رحمت للعالمین جو کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، کی پہلی اردو زبان کی جی، پہلی کتاب، ٹھیک، قاضی سلیمان مسرور ٹھیک، پوری اہل حدیث تھے، ٹھیک، انہوں نے ان 12 ائمہ کا الگ الگ ذکر خیر کیا اس کتاب ٹھیک، کے اندر، ٹھیک، اس لیے ان کا ذکر کرنا حق، اور ان کے مناقب فضائل بیان کرنا حق، یہ تو ہمارا ایمان ہے، حق، اس جی سے ہے، ایمان کو تازگی ملے گی۔ جی سلامت